Assalamu alaikum girls. As you know, we start our lesson number 5 with the start of new week on destroying books. ठीक है, आज हम लोग लेसन नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स ये शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीक में अपना एक लेसन साथ ग्रामर का कुछ पार्ट कवर कर चुके थे, इसलिए इस वीक के स्टार्ट के साथ हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आज लेसन नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स बाय जेसी स्क्वायर। ठीक है, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स यानी कि डिस्ट्रॉइंग होता है ख़त्म करना, तबाह करना, बुक्स किताबों को, किताबों की तलफी पर या किताबों के ख़त्म होने पर, ये उसकी स्टोरी है। अब देखते हैं कि किताबों को ख़त्म करने पर जो राइटर है उसने ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में क्या लिखा है। तो इसको पहले इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, ओवरऑल इसका एक थोड़ी सी समरी कर लेते हैं उर्दू में डिस्कस कि इसमें राइटर का कहने का या बात करने का असल मकसद क्या है। वैसे तो ये एक मज़ाहिया मज़मून है या मज़ाहिया स्टोरी है, तो मुसन्नफ़ जो है वो बड़े ही एक आला अंदाज में क्या करता है, उन लोगों का मजाक उड़ाता है जो कि पुरानी किताबों को घर में जमा रखते हैं। राइटर कहता है कि बेकार किताबों को घर में जगह देना एक बेवकूफ़ी है। वो कहता है बेकार किताबों से जान छुड़ाने से हमें 2 फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो ये कि हमें नई कारामद किताबों को एक जगह ला कर किताबों को रखने की जगह मिल जाती है, और दूसरा ये कि जो आने वाली नस्लें होती हैं वो बेकार किताबों की जो छानबीन करने की उनको जहमत नहीं करनी पड़ती। ये वो कहता है कि किताबों को ख़त्म कर देने से ये 2 फ़ायदे होते हैं। यानी कि वो कहता है कि जो पुरानी किताबें हैं जो बेकार हो चुकी हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए साथ साथ, ताकि नई जगह मिल सके नई किताबों को जो हम लोग दोबारा लेके आएँ, और दूसरा ये कि जो आने वाली जनरेशन है उसको उन बेकार किताबों को उसकी छानबीन करने की ज़रूरत ना पेश आए। तो आगे वो अपनी स्टोरी के बारे में बताता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है। उसके साथ क्या होता है, वो जी एक छोटे से फ्लैट में रह रहा होता है, तो उसके पास बहुत सी बेकार किताबें जमा हो गई होती हैं। वो उन्हें ख़त्म करना चाहता है, मगर उसे समझ नहीं आती कि वो इन किताबों से कैसे जान छुड़वाए और उसको किस तरह से ख़त्म करे। वो सोचता है कि उसके पास इतनी तो जगह नहीं है, इतनी बुक्स है कि वो उसको प्रेशर कुकर में भी जला नहीं सकता। फिर वो सोचता है कि उसके पास जो बुक्स जमा है वो उनको एक एक पेज करके भी किचन में भी जला नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में उसके पास जमा हो चुकी हैं। फिर वो सोचता है कि वो उनको क्यों ना एक बड़ा बैग ले, बोरी उसमें वैसे तो बुक में डिस्कस हुई है, एक बोरी ले, उसमें उनको डाले और उनको किसी दरिया में फेंक दे। ये उसे जो अपनी तजवीज़ होती है वो उसे बड़ी पसंद आती है। तो वो क्या करता है, उसके पास जितनी भी बुक्स होती हैं उनको एक बोरी में डालता है, उसका मुंह ऊपर से बंद करके। तो रात की तारीकी में वो क्या करता है कि वो उस को कंधे पे रखता है और दरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो वो कैसा अब ये उसका फिर अब यहाँ से उसको कुछ फियर्स बनने शुरू हो जाते हैं। फियर कैसा बनना शुरू होता है कि वो वहाँ पे जब फेंकने जब जा रहा होता है तो वहाँ पे वो एक पुलिस वाले को देखता है। तो अब उसे लगता है कि शायद पुलिस वाला उसे ये कहे कि शायद जो है ये आदमी इसने इस बोरी में कुछ ऐसा डाला हुआ है या ये कहीं से चोरी करके सामान को लेके आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा नहीं किया होता, चोरी नहीं की होती। तो वो कहता है कि शायद अगर वो मुझसे पूछेगा भी तो मैं उसे प्रूफ के तौर पर वो दिखा दूंगा कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा फिर ये होता है कि वो आगे जाता है, जब बिल्कुल दरिया के करीब पहुंचता है तो वो ये एक जो है वो आम आदमी उसके पास से गुज़रता है, तो वो ये सोचता है कि शायद वो उसकी कंप्लेन ना कर दे या कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। तो लेकिन वो भी चुपचाप उसके पास से गुज़र जाता है पुलिस वाले की तरह, क्योंकि पुलिस वाला भी बिल्कुल वैसे ही उसे जब वो उसके पास से गुज़रता है तो वो उसे कोई भी सवाल जवाब या उससे कोई भी बात नहीं करता। इसी तरह वो आदमी भी उसके पास से गुज़र जाता है। लेकिन जब वो उस बोरी को लेकर दरिया के किनारे पर खड़ा होता है उसको फेंकने के लिए, तो उसके ज़हन में ये ख्याल आता है कि अब बिल्कुल चूँकि खामोशी हो चुकी है, कहीं ये ना हो कि जब वो बोरी जो है किताबों से भरी हुई को दरिया में फेंके
تو اس کی زوردار آواز آئے تو لوگوں کو مطلب جو لوگ ہیں وہ جاگ جائیں یا اٹھ جائیں، اور وہ مجھ سے میرا پھر بعد میں یقین نہیں کریں گے کہ میں اس رات کی اس وقت پر میں یہاں پہ کتابیں پھینکنے آیا تھا۔ وہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں کہ شاید اس میں تم نے کسی بچے کا قتل کر کے اس کو بورے میں ڈال کے یہاں پہ پھینک دیا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں بہت بہادر ہوں اور میں اس طرح کی چیزوں پہ نہیں توجہ دوں گا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو پھینک دیتا ہے۔ ایک زوردار آواز آتی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے اور کچھ بھی واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز کا اس لیسن میں ڈسکس کی ہوئی رائٹر نے، لیکن بات اس میں جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ فیئرز کی بھی بات ڈسکس اس نے کی ہے کہ ایویں جو ہمارے ذہن کے وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں، وہ جو خیالات ہیں ان کو انسان اپنے اوپر حاوی نہ کرے اور وہ اس کی کمزوری نہ بن جائے، کیونکہ وہ کہتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف انسان کے اپنے پیدا کیے ہوئے خیالات ہیں جو کہ اس کو بعد میں وہ سوچتا ہے اور اس کے لیے سم ٹائمز وہ ٹھیک ثابت ہو جائے تو وہ پھر اس کے لیے پرابلم کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ انسان کو مضبوط اور اسٹرانگ ہونا چاہیے اور ہر وقت دلیری اور بہادری کا سامنا کرے، اور اسی کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہیے، اپنے ٹائم کو گزارنا بھی چاہیے بہادری کے ساتھ۔ اب کیا ہے، اب ہم لوگ اس کا پڑھیں گے ٹیکسٹ بالکل سٹارٹ سے، جہاں سے اٹ سیز، it says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. Volume کتب پریزنٹ ہوتا ہے، پیش کرنا، ٹروپس فوجیوں کو، ٹھیک ہے۔ اخبار کہتا ہے کہ عوام کی طرف سے فوجیوں کو 2 ملین سے بھی زیادہ کتب پیش کی گئی تھی۔ It would be interesting to inspect ہوتا ہے معائنہ کرنا، It would be interesting to inspect them. بلا شبہ ان میں سے زیادہ تر ان کا معائنہ کرنا It would be interesting to inspect them. ان کا معائنہ کرنا دلچسپ ہوگا۔ Most of them no doubt are quite ordinary and suitable. اور ان میں سے بہت زیادہ تر تھیں وہ عام اور موزوں تھی۔ But it was publicly stated the other day that some people were sending the oddest یعنی کہ عجیب مضحکہ خیز things such as magazine 20-year-old guides to the Lake District and back number of Whitaker Almanac، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ جو تھیں وہ بالکل ہی کیا تھی، عام اور موزوں تھیں، لیکن کچھ جو تھی وہ ڈنکے کی چوٹ پر چند دن پہلے کتابیں بھیجی کی جو کہ بالکل ہی عجیب مضحکہ خیز تھیں، سچ ایز میگزین، کچھ جو تھی وہ پرانے میگزین تھے 20-year-old 20 سال پرانے، گائیڈز اور معلومات پر مبنی کچھ کتب تھیں جو کہ لیک ڈسٹرکٹ بھیجی گئی، اینڈ بیک نمبر آف ویٹیکر المینک، اور ویٹیکر المینک کا کیا تھا، پچھلا ایڈیشن بھی تھا، کچھ اس قسم کی بکس بھی جو تھی وہ کہتا ہے ٹروپس یعنی کہ فوجیوں کو بھیجی گئی تھی۔ In some cases one imagines such indigestible، امیجن ہوتا ہے خیال کرنا، یقین کرنا، indigestible یعنی کہ دیر سے ہضم چیزیں، get into the parcel by accident یعنی کہ حادثاتی طور پر، تو but it is likely that there are those who jump at the opportunity of getting rid of چھٹکارا پانا ہوتا ہے books they don't want، ٹھیک ہے۔ آدمی یقین کر سکتا ہے کہ چند صورتوں میں ایسی جو ہے وہ دیر سے ہضم ہوتا چیزیں بھی ہیں جو کہ پارسل میں حادثاتی طور پر چلی گئی تھی، مگر یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ لوگ جو ان کتابوں سے چھٹکارا پانے کا موقع پکڑتے تھے جنہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کچھ تو جو کتابیں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ حادثاتی طور پر چلی گئی ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کتابیں وہ ہوں جن سے وہ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں لوگ، جو کہ انہیں پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ Why have they kept them if they don't want them؟ انہوں نے وہ کتابیں رکھی ہی کیوں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے، اسپیشلی خاص طور پر نان بکش کتاب دوست نہ ہونا، people are very reluctant to throw away anything that looks like a book،
خاص طور پر وہ لوگ جو کتاب دوست نہیں ہوتے کسی بھی چیز کو جو کتاب کی طرح دکھائی دیتی ہو پھینک دینے سے ہچکچاتے ہیں، یعنی کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے، یہ اچھی ہے بری ہے، تو اگر ان کو کتاب سے اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو وہ کوئی بھی ایسی چیز جو بک کی طرح کی دکھتی ہے اس کو پھینکتے نہیں ہیں، اور بلکہ ہچکچاتے ہیں اس کو ضائع کرنے سے۔ آگے دیکھیں، ان دا موسٹ الٹریٹ ہوتا ہے ناخواندہ ان پڑھ، houses that one knows every worthless volume that is bought finds its way to a shelf and stays there۔ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر ایسے گھروں میں جہاں ان پڑھ لوگ رہتے ہیں، ہر خریدی گئی چیز باحثیت کتاب الماری تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ الٹریٹ ہوتا ہے ناخواندہ، ورتھ لیس بے حیثیت، فائنڈ اٹس اوے ٹو پہنچ جاتی ہے شیلف الماری تک، اینڈ اسٹیز اور رہتی ہے دیر اور وہیں رہتی ہے۔ کہتا ہے کہ جو نہ پڑھے لکھے لوگ جو ان پڑھ لوگ ہیں یا جن کے پاس کتابوں کی حیثیت یا وقت نہیں ہوتی، تو ان کے پاس جو کتابیں ہوتی ہیں وہ الماری یا شیلف تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان ریئلٹی اٹ از ناٹ میئرلی ابزرڈ، ریئلٹی حقیقت میں اٹس ناٹ میئرلی محض یا صرف ابزرڈ، یہ ایک مضحکہ خیز ہے، ٹو کیپ ربش یعنی کہ ردی، میئرلی بیکاز اٹ از پرنٹڈ، کہ وہ کہتا ہے کہ حقیقی طور پر بھی یہ ایک صرف اور صرف مضحکہ خیز چیز ہے کہ ردی کو آپ اپنے پاس رکھیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک پرنٹڈ ہے، شائع شدہ ہے۔ اٹ از پازیٹیولی اے پبلک ڈیوٹی ٹو ڈسٹروائے اٹ، یہ ایک مکمل طور پر عوامی فریضہ ہے کہ اس کو ڈسٹروائے اٹ، تلف کر دینا چاہیے یا ختم کر دینا چاہیے۔ ڈسٹرکشن ناٹ میئرلی میکس مور روم فار نیو بکس بٹ سیوز ونس ہائرز ٹو دا ٹربل جھنجھٹ یا زحمت مشکل آف سارٹنگ چھانٹی کرنا، اینڈ ربش اور اسٹورنگ ہوتا ہے ذخیرہ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ نہ صرف نئی کتب کے لیے مزید جگہ بنتی ہے پچھلی جو تھی ان کو ضائع کرنے سے، بلکہ یہ آنے والی جو نسل ہے یعنی کہ جو وارث ہوں گے ان کے لیے ردی کو چھاننے یا اسے ذخیرہ کرنے کی زحمت سے بھی بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی جو لائن تھی اس میں اس نے یہی کہا ہے کہ جو بکس ہیں ویسے تو جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو تو اس کی ویلیو کی نہیں نہ پتہ، اور وہ بکس کو ڈسٹروائے کرنے سے بھی جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، اس لیے جو ان کے پاس بکس ہوتی ہیں وہ شیلف یا الماری تک پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جو لوگ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسی جو بکس ہیں ان کو اس وجہ سے نہیں رکھنا چاہیے صرف اور صرف کہ یہ شائع شدہ ہے، ان کو ویسٹ کر دینا چاہیے جو irrelevant ہیں یا جو کہ اچھی بکس نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ کیا ہے، ایک تو نئی کتابوں کے لیے جگہ بن جائے گی، کتاب مطلب اگر کوئی نئی بک آپ لوگ لے کے آتے تو اس کے لیے مزید جگہ بنائی جائے گی کہ اس کے رکھنے کے لیے جگہ، پہلے والی بکس اگر ویسٹ ہو گئی ہیں تو اس کے رکھنے کی جگہ بن جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جو آنے والی جنریشن ہوگی اس کو زحمت نہیں کرنا پڑے گی اس میں سے چھان بین کر کے اس کو نکالنے کی، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک آج کے لیے جو فرسٹ لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے اس کا انٹروڈکشن پڑھ لی ہے اس چیپٹر کا، اور ساتھ ہم لوگوں نے فرسٹ پیراگراف پڑھ لی ہے، اور ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ اس میں نیکسٹ ڈسکشن کیا ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے اس کو پڑھیں گے، ٹیکسٹ کو بریفلی، ٹیکسٹ ختم ہونے کے بعد پھر ایکسرسائز ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنے ٹھیک ہے، دیٹس آل، اللہ حافظ۔